نہیں ہے کہ اس وقت معیشت کے بڑے اچھے حالات ہو گئے ہیں. جو نیا وزیر خزانہ آئے گا وہ بھی ایک مشکل معیشت کو سنبھالے گا. ابھی بھی میرے خیال میں مشکل ترین جاب جو ہے وزیر اعظم کے بعد یہی ہے. ڈان نیوز میں مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ویل بیہیوڈ، کمیٹیڈ، سویلائزڈ اینڈ آنیسٹ سنسیئر اسد عمر کو، جس کے ساتھ وہ 7 سال وابستہ رہے، 8 ماہ سے وزیر خزانہ تھے، بہرحال ریزائن دینا پڑا. ریزائگنیشن کوئی انہونی بات نہیں ہوتی حکومت میں، لیکن جس طریقے سے ریزائن انہوں نے دیا یا لیا گیا، ان کے کانفیڈنس کا عالم یہ دیکھیں کہ 10-12 گھنٹے پہلے جب جرنلسٹ ان سے یہ سوال کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. گو جیسے ہی وہ واشنگٹن پہنچے اس وقت سے ان کی ریزگنیشن کی خبریں میڈیا میں آنی شروع ہو گئی تھیں. ان کے میڈیا کے مینیجرز بڑے شد و بدت سے، جنہیں خود بھی جانا پڑا ہمارے چودھری صاحب کو، انہوں نے تو نوٹس بھی 2 چینلوں کو دے دیا تھا اس بات پر کہ آپ نے یہ افواہ کیوں دی. بہرحال جس طرح وہ گئے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ ایک اسد عمر جیسی شخصیت کا جانا ایک کوئی بہت سیریمونیل نہیں رہا. دوسرے اہم بات یہ کہ کیا اسد عمر کے جانے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ حفیظ شیخ وہ تمام جو مسائل کے گھرے میں اس سے نمٹ لیں گے؟ اور تیسرے یہ کہ کیا اسد عمر کی ناکامی کو جو ایز وزیر خزانہ رہی اسے تحریک انصاف کی حکومت کی ناکامی کہا جائے گا؟ اور معروف معنوں میں کیا ہم الٹی گنتی شروع کر دیں؟ یہ اور بہت سارے سوالوں کے لیے میں نے سوچا کہ تاجروں کی تنظیم کے سب سے بڑے ادارے فیڈریشن کے آفس میں آیا جائے اور بڑے معتبر سینئر سیزنڈ بزنس مین، ایک بڑا وسیع تجربہ رکھتا ہے، خود ان کے پاس جا کے براہ راست گفتگو کی جائے. محترم عارف رویب صاحب، ان کی کمپنی اور یہ خود ان کی شخصیت کوئی تاج و محتاج نہیں. اسی طرح اختیار بیگ صاحب فیڈریشن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، ایک عرصے سے وابستہ ہیں. اور پھر آباد ایک برینڈ نیم ہے اس کے، محمد حسن بخشی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. پہلی سوال عارف بھائی، وداؤٹ اینی، آپ نہیں سمجھتے، آپ نے تو اگر میں بازاری لفظ استعمال کروں بہت سارے وزرائے خزانہ کو بھگتا ہوگا، بھگتنا بھی لفظ نہیں ہے، دیکھا ہوگا. اسد عمر جیسے میں نے آپ سے کہا بھی، جس طرح وہ گئے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کو رخصت نہیں ہونا تھا؟ آئی تھنک یہ ایک عام امپریشن ہے، چونکہ وہ عمران خان صاحب کے بہت قریب تھے، اس پوری جدوجہد میں ان کے جو ہے وہ ساتھ تھے. 2 مارکیٹس میں تو یہ باتیں آ رہی تھیں، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ اس قسم کی جو ہے وہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ وہ میرا خیال ہے اپنا پورٹ فولیو جو ہے ان کو چھوڑنا پڑے گا. لیکن جو آخری دن میں جس طریقے سے خبر آئی اور جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا، آئی تھنک وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ اور ذرا بہتر طریقے سے ان کا یہ پورٹ فولیو چینج کی بات ہوتی یا کوئی اور سلسلہ ہوتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ مشکل حالات تھے، مشکل حالات میں اسد عمر صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا، اور انہوں نے کافی خاطر خواہ جو ہے مشکل فیصلے بھی کیے تھے. اور میں ان کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے جو ہے وہ تمام بزنس ایسوسیشنز کے ساتھ جو ہے خصوصی طور پہ اسٹاک ایکسچینج، پاکستان بزنس کونسل، FPCCI اور دوسرے چیمبرز کے ساتھ بھی انہیں کافی مشاورت کا جو ہے وہ سلسلہ رکھا ہوا تھا. اور لاسٹ انہوں نے انٹرم بجٹ جو دیا تھا اس میں کافی حد تک جو ریکمنڈیشنز تھیں ان اداروں کی، اس میں کافی کچھ انہوں نے جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی کیا اور اس کو انٹروڈیوس بھی کیا، اور باقی کا وعدہ کیا تھا کہ ہم لاسٹ لاف دیکھا جاتا ہے نا، the last laugh is this کہ وہ بظاہر یہی سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ناکام ہوئے. ہاں، ایک چیز جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہٹ کی ہے وہ ہے روپی کا ڈی ویلیویشن. جو زیادہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے زیادہ انفلیشن زیادہ ہو گیا تو انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھ گئے، پھر یوٹیلیٹی کی پرائسز جو ہے بڑھ گئی، تو ایک عام آدمی کو بھی جو ہے وہ شکایت ہو گئی. اور چونکہ پھر یہ IMF کا پروگرام جو ہے وہ ابھی فرم اپ نہیں ہو رہا تھا، تو اس کی وجہ سے ایکسچینج ریٹ اور انٹرسٹ ریٹ کے بارے میں جو ہے انسرٹنٹی پیدا ہو گئی کہ یہ ایکسچینج ریٹ کہاں جا کے جو ہے رکے گا، مینس روپی ڈالر پیرٹی کہاں جا کے رکے گی. بہت سارے لوگوں اسپیکولیٹ کر رہے تھے. پھر اسی طرح انٹرسٹ ریٹ پر بھی جو ہے وہ لوگوں کی اسپیکولیشن تھی کہ 11.25% اتنی تیزی سے ہو گیا، کہیں اور زیادہ جو ہے وہ 12 پہ پیک کرے گا، یہ کرے گا. تو اس قسم کی جو ہے وہ اسپیکولیشن کی وجہ سے اور IMF پروگرام کا
ڈیلے ہونے کی وجہ سے ذرا انسرٹنٹیز جو ہیں وہ بڑھی، اور وہ آئی تھنک اس کی وجہ سے ذرا وہ انڈر کرٹیسزم زیادہ آ گئے۔ بیگ صاحب، ڈپلومیٹس اور بزنس مین کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ محتاط لفظ استعمال کرتے ہیں، گارڈیڈ۔ ہمارا صحافیوں کا کیا ہے، ہم تو دیہاتی زبان اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ وہی ٹرانسفر پوسٹنگ یا نہیں، آپ لوگوں کے بہرحال چاہے جانے والا ہو آنے والا ہو دونوں سے ریلیشن رکھنے پڑتے ہیں، اسی لیے ایک تاثر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈسپائٹ آل کوالیفیکیشن جو میں نے ان کی کہی ہے، پرسنالٹی یا ان کی جو کمٹمنٹ، وہ کیوں ایک 8 ماہ بعد ڈیلیور نہیں کر سکے، جن کی طرف اشارہ کرا یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا؟ اور دوسرے یہ کہ ایک تو ریزائن دیا جاتا ہے، اس میں تاثر یہ آ رہا ہے کہ ریزائن لیا گیا، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ رات 12 بجے مجھے بلایا گیا اور پھر اس کے بعد یہ ہوا۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور ریزائن لیا گیا کیونکہ ایک دن پہلے حسن بخشو بھی میرے ساتھ تھے، ہماری پارلیمنٹ ہاؤس میں نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ کی میٹنگ تھی، اور اس میں اسد عمر صاحب بھی تھے، احمد اظہر صاحب بھی تھے، 16-17 ایم این ایز تھے، اور فیڈریشن کی طرف سے ہم گئے ہوئے تھے پریزنٹیشن دینے۔ تو ہماری ان سے بات ہوئی، اسد عمر صاحب نے میٹنگ اٹینڈ کی، اور انہوں نے کسی انداز میں بھی یہ اشارہ نہیں دیا کہ ان کا جانے کا ارادہ ہے، بلکہ انہوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام کے بارے میں، ایشین ڈیولپمنٹ کے پروگرام کے بارے میں، ورلڈ بینک کے پروگرام کے بارے میں ہمیں کانفیڈنس میں لے کے ڈسکس کیا کہ کیسی میٹنگیں رہی ہیں، اور ان کا وفد آ رہا ہے نومبر کے اینڈ میں، اور انشاءاللہ اس میں آئی ایم ایف کا پروگرام فائنل ہوگا۔ دیکھیں، دوست نے لیا، لیکن دوست پہ پریشر ہوا۔ میں آپ کا سوال جو پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ ان پہ پریشر بہت تھا، 2 چیزیں تھیں جو ہٹ کر رہی تھی خان صاحب کو، اور ان کو نہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر۔ پہلا تھا مہنگائی کا، ایک جرنل بات جو مارکیٹ میں پھیل گئی تھی، ملک میں پھیل گئی تھی، وہ مہنگائی کر دی، پی ٹی آئی نے مہنگائی کر دی، مہنگائی بہت ہو گئی، مہنگائی اور ہوگی۔ ان کے خود وزراء کہہ رہے تھے رزاق داؤد کے آنے والے سالوں میں مزید مہنگائی ہوگی، تیار رہیں۔ یہ بھی بات کرتے تھے کہ بھئی آئی سی یو سے نکالا۔ معیشت ایسی چیز نہیں ہے جس کو آئی سی یو وغیرہ سے مشابہت دی جائے۔ معیشت بڑی سینسیٹیو چیز ہوتی ہے جس میں انویسٹرز جو ہوتے ہیں ان کے اعتماد کو بحال رکھنا پڑتا ہے اپنے۔ بخشی صاحب، یہ عمران خان جب کپتان بیٹھے ہوں اور اسد عمر کہتے ہیں جی 8 سال سے اکانومی کام کر رہے تھے، ہم ایک فرد کو قربانی کا بکرا بنا کر یہ سمجھتے ہیں، اب تو یہی ہو گیا نا کہ اونلی اسد عمر واز رسپانسبل۔ دیکھیے، میرے حساب سے اس میں 2 رائے نہیں ہے، بہت مناسب اچھے آدمی تھے، اور جیسے آپ نے کہا، بٹ ایک پچھلے کئی ماہ سے اس ملک میں، اس شہر میں، چونکہ کراچی کہا جاتا ہے شہرگ ہے پاکستان کی، ایک انسرٹنٹی تھی۔ انسرٹنٹی یہ تھی کہ انفلیشن کہاں جائے گا، انسرٹنٹی یہ تھی کہ بینک انٹرسٹ ریٹ کہاں جائے گا۔ اس وجہ سے جن لوگوں نے جو کاروبار کرنا تھا، جس میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے حضرات بھی، وہ بھی نئے کمٹمنٹ، نئے انویسٹمنٹ، نئے جاب کریشن کرنے کے لیے رک گئے تھے، تو اس کا اوور آل ایک نیگیٹو ایفیکٹ آیا۔ جہاں تک آپ نے بولا کہ ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہے، میں بالکل مانتا ہوں یہ پوری کابینہ کی ذمہ داری ہے، بٹ دیکھیے اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، بٹ ہمیں اس میں پازیٹیو ڈھونڈنا ہے، کیونکہ اس وقت اس میں پازیٹیو کیا ہے؟ وہ تو نیگیٹو ہے۔ نہیں، میں آپ کو پازیٹیو اس میں ڈھونڈ کے دکھاتا ہوں۔ دیکھیں، پازیٹیو یہ ہے کہ باقی وزراء کو یہ میسج اب کلیئر چلا گیا کہ جو بھی اب ڈیلیور نہیں کرے گا یا ڈیلیور نہیں کر سکے گا، ہی ول ناٹ اسٹے۔ بچے کون ہیں جو مین جو میں خیال شاید آپ کہہ دیں گے واڈا کا نمبر آ جائے گا، جو جس ہم لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ وہ بھی شاید اس میں انکلوڈ ہوں گے۔ باقی تو وہ والی سائڈ لائن والے ہیں، شفقت محمود، شیریں مزاری، یہ وہ ادھر، لیکن جو میجر تھی وہ داخلہ کا تھا، بہت امپورٹنٹ، خزانہ بہت امپورٹنٹ، ایک قریشی صاحب بن کے آئے کیونکہ تجربے کار ہیں۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لگتا یہ ہے کہ ایک شخص کیسے ذمہ دار؟ نہیں، میں نے تو آپ کو کہا، بٹ میں کہتا ہوں وی نیڈ ٹو فائنڈ پازیٹیوز، بیکاز جو اس وقت ملک کی معیشت ہے، اکراس دا بارڈر جو حالات ہیں، ہمیں اگر، اور اس میں میں ایک سمجھتا ہوں بہت بڑی جو غلطی پی ٹی آئی گورنمنٹ سے ہوئی ہے، وہ میڈیا ہینڈلنگ بھی پراپر نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیے، اس سے ایک نیگیٹو جو عام آدمی کا پرسیپشن بنتا ہے، وہ جب رات کو 7:30 بجے ٹی وی کھولتا ہے تو کوئی پازیٹیو نیوز نہیں تھی۔ اسکرین پر اتنا بڑا چہرہ چودھری صاحب کا نظر آتا تھا کہ باقی کچھ نظر نہیں آتا۔ جو حقیقت ہے، دیکھیں، اس سے ایک نیگیٹیوٹی ہو گئی، اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ ابھی کسی بھی وزراء کو لائیں تو انہوں نے اس طرف بڑا دھیان دینا پڑے گا، میڈیا کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ ڈیفیکلٹ ٹائمز ہیں، کاروباری لوگوں کو ساتھ لے کے
چلنا پڑے گا. اور پازیٹیو دیکھیں, اگر پازیٹیوٹی ہوگی نا تو کچھ نیگیٹو چیز ویسے نکل جاتی ہے. اس میں دو باتیں آئیں گی نارے بھائی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اسٹارٹ گورنمنٹ ہوئی تھی, اور مجھے بھٹو صاحب کا بھی شاید دور یاد آیا کہ انہوں نے وہ آئے اور انہوں نے دیکھے آتے ہی, وہ تو خیر پیسہ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, بس ہم یہ نہیں سمجھتے آپ کہ آتے ہی انہوں نے, اور کیونکہ وہ ہائپ کریٹ کر چکے تھے, صاف و شفاف حکومت, کرپٹ نہیں, پکڑ دھکڑ شروع کر دی. چلے پکڑ دھکڑ سیاستدانوں کی بھی ٹھیک بھی نہیں. میرے خیال آپ کے کوئی بچہ نہیں ہوگا, باہر والے کیسے آتے, ایمنسٹی پہ بحث ہوتی رہی. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ صرف جو فیصلے تھے یہ تو خان صاحب کی باتیں تھیں نا, اسد عمر تو امپلیمنٹ کر رہے تھے. اور آپ کو بھی علم ہے کہ ویدر خالی کرکٹ کے کپتان وہ اسٹرانگ نہیں تھے, بلکہ آپ بھی ان کی محفلوں میں بیٹھے ہیں کہ کابینہ میں اگر عمران خان بیٹھے ہوتے تھے تو فیصلے اور باتیں انہی کی ڈومینیٹ کرتی تھیں, بھلے وزیر خزانہ ہو, وزیر داخلہ ہو, ایون وزیر خارجہ ہو. عارف حبیب بھائی جی, آئی تھنک دیکھیے کسی بھی لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کی پرفارمنس کو ریویو کرے, اور ٹیم کی پرفارمنس کا مطلب ٹیم سے زیادہ, میں سمجھتا ہوں کسی اپنے فرد سے زیادہ پوری ٹیم کی پرفارمنس کو جو ہے وہ ریویو کرے. جب وہ ریویو کرے تو اس کے پاس, کیپٹن کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو پلیئرز ہیں ان کے نمبرز کو وہ چینج کر سکتا ہے, آگے پیچھے کر سکتا ہے. اور ظاہر ہے وہ, میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں اور بیٹر پرفارم کروں. جو ہماری اب تک کی پرفارمنس ہے, اس پرفارمنس میں جو مہنگائی کی وجہ سے, انفلیشن کی وجہ سے, روپے کی قدر گرنے کی وجہ سے ایک نیگیٹو پرسیپشن, نیگیٹو ویو جو ہے وہ ڈیولپ. حالانکہ اسد عمر صاحب نے آئی تھنک بڑے ڈیئرنگ فیصلے جو ہے وہ کیے, اور آپ بالکل صحیح ہیں کہ وہ کیبنٹ کی اجازت اور اپروول کے ساتھ تمام جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر کیپٹن یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میری بیٹر پرفارمنس کے لیے اس نمبر پہ یہ پلیئر کھیلے گا, دوسرے نمبر پہ دوسرا کھیلے گا, تو آئی تھنک یہ تو اس کی ثوابدید ہے ان کی. یس, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسد عمر صاحب جو ہے وہ بہت ہی اچھے پروفیشنل جو ہے اور محب وطن جو ہے وہ تھے. انہوں نے جو کچھ کام کیا ہے, میں پرسنلی ان کو سمجھتا ہوں کہ سارے ان کے اقدامات جو ہیں وہ ٹھیک تھے, سوائے اس کے کہ روپے کے ڈی ویلیویشن. دیکھیں آپ یہ دیکھیں ابھی رزلٹ بھی نکلا ہے, رزلٹ جو ہے یہ دیکھیں, رزلٹ میں بتاؤں کیا نکلا ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا تھا. جو فیبریوری کے نمبر آئے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے, وہ $256 ملین تک نیچے آ گیا, جو ایک مہینے میں جولائی میں $2.1 بلین تھا. تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ یہ سارا جو ڈی ویلیویشن وغیرہ کیا تھا, اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کریں. تو بے شک جیسے بیگ صاحب نے کہا کہ ایکسپورٹ ہماری نہیں بڑھی, لیکن امپورٹ کا مونی کی وجہ سے ریمیٹنسز, آئی ایم ایف کا ڈھول پیٹنے کے باوجود جب خالی ہاتھ آئے تو سوال ہوا نا, یا تو اس وقت لے کے آتے. غالباً ٹرننگ پوائنٹ وہ نہیں تھا جب آپ اتنے دنوں سے گفتگو کر رہے تھے. آپ بٹ صاحب یہ ہے کہ آپ ٹائم بھی تو ہوتا ہے نا, آپ یہ کہیں کہ ایک ہی اوور میں سارا کام ہو جائے, 2 اوور میں سارا کام ہو جائے, تو ایک جو بھی آپ میجرز لیتے ہیں اس کے آئی ایم ایف میں جانا ہے یا نہیں. لیکن دیکھ رہے ایک اہم بات یہ ہے کہ مثلا آج اگر سوری ٹو سے, مجھے نہیں پتا کہ ہندوستان کا وزیر خزانہ کون ہے, مودی کی حکومت, ٹرمپ کا وزیر خزانہ کون ہے مجھے نہیں پتا, غالباً برٹن کا بھی وزیر خزانہ میں نہیں پتا, ایون سری لنکا اور شاید بنگلہ دیش کا بھی وزیر خزانہ نہیں پتا. کہا یہی جاتا ہے نا, حسینہ واجد کی پالیسی, ٹرمپ کی پالیسی, مودی کی پالیسی, میڈم تھیتا کی پالیسی, تو فائنینس منسٹر کا تو نہیں. عام طور پہ عمران خان کی ویسے بھی لارجر دین لائف پرسنالٹی تھی کہ جو بھی پالیسیاں تھیں اگر وہ ناکام ہوئیں, انٹرنل یا فائنینس کی ایکسٹرنل, تو اس کی رسپانسبلٹی تو پھر پرائم منسٹر پہ ہوئی نا. دیکھیں یہ پالیسیاں تو بالکل پی ٹی آئی کی تھیں, کچھ منشور کا ایکسٹینشن تھا جو وہ آئے تھے, حکومت جب بنائی تھی تو انہوں نے منشور کو پورا کرنا تھا. لیکن تھوڑا آگے چلنے کے بعد کابینہ میں یہ سوال اٹھنے لگے کہ ہماری بہت ساری پالیسیاں منشور سے کنٹرڈکٹ کر رہی ہیں. مثال کے طور پہ کہا تھا جابز دیں گے, ہم جاب نہیں دے پا رہے, مہنگائی کم کریں گے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, روپی کو اس سے کام رکھیں گے, روپی کی تو کوئی لیول ہی نہیں رہا. بخشی صاحب, بیگ صاحب, عارف حبیب بھائی صاحب گفتگو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور ہمارے محترم مہمان بریک سے پہلے کہہ رہے تھے چھوڑے جی پاس میں, اور اچھا بھی نہیں لگتا کہ جو چلا گیا اس کے بارے میں گفتگو جائے, گفتگو کی تو کرنی چاہیے اس کے بارے میں جو آئے گا, جو موجود ہے. اور بہرحال میرا پوائنٹ آف ویو ابھی تک یہ ہے کہ کسی ایک انڈیویجول پر ذمہ داری ڈال کر, اور ہمارے یہاں پاکستان میں ایک ٹرم آتی ہے قربانی کا بکرا بنا کے,
کیا خاص طور پر معیشت میں ڈیلیور کیا جا سکتا ہے؟ جیسے لا اینڈ آرڈر ہے تو کیا آپ وزیر داخلہ کو ہٹا کے لا اینڈ آرڈر دو سکتے ہیں؟ اس کے بہت سارے عوامل ہیں. چلیں میں کوئک آپ سے بخشی صاحب, آپ ذاتی طور پر حفیظ شیخ سے آپ سے ملے ہیں؟ جی میری ملاقات ہوئی ہے, سندھ میں بھی وہ رہے ہیں, اچھے ڈائنامک آدمی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ چاہیے پاکستان میں آدمی جو فیصلہ کر سکے اور تھوڑا سا عوام کی نظر سے بھی دیکھے. دیکھیں یہ لاسٹ ٹائم جو میرے خیال میں, کیا اسد عمر عوام کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے؟ نہیں, وہ میرے خیال میں پرفیکشنسٹ ہے, پرفیکشنسٹ نہیں چلے گا. دیکھیں جو یہاں ہمارے حالات ہیں اس کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. جو کاروبار کے طریقے ہیں, جو ہمارا کمپلائنس لیول ہے, اس کو سمجھنا پڑے گا. میں انفارچونیٹلی یہ اگر نہیں سمجھے گا, جو ہمارا لٹریسی لیول ہے, جو کمپلائنس لیول ہے, جو کاروبار کرنے کے طریقے ہیں, جس طرح معاملات ہیں, اس کو اگر کوئی نہیں سمجھے گا تو وہ اس سسٹم میں زیادہ عرصے سروائیو نہیں کرے گا. یا ہم لوگ اس بہتر ہو جائیں, ہمارے ہونے میں شاید 10-15 سال لگ جائیں گے, تو وہ آدمی ہمیں چاہیے ہوگا. اور ہم امید کرتے ہیں شیخ صاحب ان تمام جو گراؤنڈ کی حقیقت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کریں گے, اور کاروباری تنظیموں کو, کاروباری لیڈران کو ساتھ لے کے. ایک چیز جو ذرا سی مختلف ہے مجاہد بھائی, وہ یہ ہے کہ ہمیں فائنینس منسٹر اکانومسٹ چاہیے ہوتا ہے. ہمیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ڈار صاحب تھے یا بزنس مینجمنٹ نہیں ہوتا. اکانومسٹ جو ہوتا ہے وہ ایک ویژن کے ساتھ ایک پالیسی دیتا ہے اور اس کو پھر وہ اچیو کیا جاتا ہے, جس میں جی ڈی پی گروتھ کو بھی رکھتے ہیں. صرف ریونیو کلیکشن اس کا ایمبٹ نہیں ہوتا. حفیظ شیخ صاحب ایک ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں, فائنینس منسٹر پہ بھی یہ رہ چکے ہیں. اپنے دور میں ریکارڈ ٹھیک ٹھاک تھا ان کا, اور ان پہ کوئی اسکینڈل, کوئی نام, کوئی انگلی, اپنے زمانے میں ریکارڈ ٹھیک ٹھاک رہا ان کا, بہت اچھا رہا, ریلیشن بھی اچھے تھے آپ لوگوں سے, ایکسیسیبل تھے, ہم لوگ ملتے تھے. میری آج بھی ان سے بات ہوئی دبئی میں, تو وی آر ویری پازیٹیو, ویری آپٹیمسٹک کہ وہ ایک ایز اے اکنامسٹ, کیونکہ صرف ریونیو کلیکشن اور نمبروں کی جو جگلری ہے وہ اگر کر کے اور بجٹ بنا کے, تو وہ چیزیں ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی. جو آپ ایک سوشل ریفارمس لاتے ہیں, اصلاحات لانا چاہتے ہیں, وہ اکانومسٹ کی ویژن ہوگی کہ وہ ایک پالیسی دے گا اور پھر اس کو حاصل کرنے. آپ صرف اکنامیکل بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں. ایک اور آپ سے سوال کروں, اس کا میجر یہ نہیں کہ پولیٹیکل عوامل بھی بہت زیادہ ہیں, کیونکہ جو فیصلے جو عمران خان صاحب کھلے ہاتھوں سے فیصلے کرنا چاہ رہے تھے, ایسا لگتا ہے کہ وہ ان سے شاید وہ ان کے کچھ ہاتھ پیر باندھے گئے. جب ان کے ہاتھ پیر باندھے گئے تو اسد عمر صاحب بھی یعنی جو بیچ روڈ میں کھڑے ہو گئے, وہ کہتے ہیں جی ان کو پکڑو, کرپشن کو پکڑو, اس کو پکڑو. اب جب پکڑ دھکڑ شروع ہوگی, آپ ایم این ایس سی پہ لڑیں گے تو 3 چیزیں ایسی اہم ہیں جو میرے نزدیک اور بزنس کمیونٹی کے نزدیک بہت بڑے چیلنجز ہیں. ایک ایف اے ٹی ایف کا ہے, جس میں ٹیرر فائنینسنگ وغیرہ پہ ان کی ٹیم میں ابھی آ کے گئی ہیں, اور وہ بلیک لسٹ میں ڈالنے کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم گرے سے بھی نکلنا چاہتے ہیں, کیونکہ اگر بلیک لسٹ میں خدا نہ چلے گئے تو ہمارے لیے یہ بہت ڈاؤن گریڈ ہماری ریٹنگ ہو جائے گی. اسٹینڈرڈ پورز, موڈیز, ہماری بانڈ نہیں جا سکیں گے, روپے کی ویلیو پہ اثر پڑے گا بغیر. دوسری چیز ایمنسٹی اسکیم, اس ایمنسٹی اسکیم پہ بہت کام کیا تھا, اور وہ بے نامی ٹرانزیکشن کے لا کو جو 2017 کا امپلیمنٹ کرنے جا رہے تھے, تو بزنس کمیونٹی نے کہا کہ خدا کے واسطے پہ 70 سال سے یہ بے نامی ٹرانزیکشن چل رہی ہیں, اس کو ریگولرائز کرنے کے دروازہ کھولیں. اور اس کے لیے ایمنسٹی کے لیے پروپوزل فیڈریشن نے ان کو دیے تھے کہ یہ ان تمام ٹرانزیکشنوں کو, ہر دوسرا آدمی بے نامی اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو ہے, میں آپ کو بتلا رہا ہوں, تو وہ فائنل ہونے والی تھی اور وہ رک گئی, بلکہ ریویو کے لیے کابینہ میں رکی ہوئی ہے, بحث ہو چکی ہے اس پہ. تیسری چیز بجٹ کا ہے. بجٹ کی اس لیے اہم چیز ہے کہ آئی ایم ایف نے, ورلڈ بینک نے اور اے ڈی بی نے ڈاؤن گریڈ ہماری گروتھ کری ہے. ہماری گروتھ کو 2.9 کی بات کر رہے ہیں, 3% کی بات کر رہے ہیں, 2.75 کی بات کر رہے ہیں آنے والے سالوں میں. یعنی سب نے یہ کہا کہ اوپر جاتے ہیں, کسی نے نہیں کہا نیچے جانے کا سب نے کہا. تو آپ اس بجٹ میں ایسے میجر لیں جو آپ کے گروتھ کو ٹگر کرے, جو آپ کے گروتھ کو اوپر لے کے جائے, کیونکہ تو نظر آ رہا ہے کہ گروتھ جو ہے نیچے فورکاسٹ ان لوگوں نے کی ہے کہ جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں. تو یہ 3 چیزوں کا حاصل کرنا فائنینس منسٹر کے لیے ایک ٹاسک تو ضرور ہے, لیکن ضروری بھی ہے. حفیظ شیخ کو آپ امید کرتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں؟ مجھے بہت کانفیڈنس ہے کہ وہ ایک بڑا میچورڈ اور ویری پلیزنٹ پرسنالٹی ہے. یہ ایک پوری لسٹ میرے سامنے اگر موجود ہے, سرکولر ڈیٹ, انفلیشن, ڈالر, اور میں گنتے جاؤں, انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ, تو اس کو شیخ صاحب کے لیے کتنے
6 مہینے دے, انہیں تو 7 ماہ نہیں دیا آپ نے. وہ یہی تو کہہ رہے تھے کہ بھائی مجھے 1 سال تو دو, ان کو 1 سال نہیں دیا تو شیخ صاحب کو کتنا ٹائم دیں گے اب؟ دیکھیے مین جو امپورٹنٹ چیز ہے نا ڈاکٹر صاحب, وہ میری نظر میں یہ ہے کہ آپ کا ٹرین کیسے چل رہا ہے. کوئی بھی شخص جو ہے سمجھدار آدمی وہ نہیں چاہے گا کہ ود پش آف دا بٹن جو ہے وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ہمارے اتنے سال کے اگر مسائل ہیں, اور مسائل صرف ہمارے ہی نہیں ہیں, دنیا کے تمام ممالک کے مختلف قسم کے جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں, تو مسائل میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا جو اس وقت جو ہے وہ کام ہو رہا ہے یا جو پالیسی آپ چلا رہے ہیں وہ پالیسی کیا آپ جو ہے کچھ چیزوں میں بہتری لا رہی ہے کہ نہیں لا رہی. ان معاملات کو جو ہے وہ دیکھ کر آدمی اطمینان حاصل کرتا ہے. تو آئی بلیو کہ یہ حفیظ شیخ صاحب جو ہے جیسا کہا گیا کہ وہ تجربہ کار ہے, میں بھی جانتا ہوں کہ بہت تجربہ کار ہے ماشاءاللہ, اور انہوں نے پہلے کام کیا ہے. یہ نہیں پتا کہ ایک دہائی کا گیپ ہے کوئی تقریباً 8-9 سال کا گیپ ہے, لیکن وہ فالو تو کرتے رہے پاکستان کو, تو وہ تجربہ الگ, لیکن سپیک اس وقت تک نہیں آیا بینگ پاکستانی وہ فالو تو کر رہے ہیں ہر آدمی. دیکھیں بڑے صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں, میرا یہ بلیف ہے کہ یہ کوئی جو ہے راکٹ سائنس نہیں ہے ان چیزوں کا. مین جو چیز ہوتی ہے نا, آج آپ عام آدمی سے پوچھیں گے کیا مسائل ہیں, سب کو پتہ ہے کیا مسائل ہیں, ان کے کیا پاسبل حل ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے پاسبل. مین چیز ہے اس کی امپلیمنٹیشن, کہ آپ کس طریقے سے جو ہے وہ ان چیزوں کا حل کرنے کے لیے آپ دلیرانہ فیصلے کرتے ہیں. ان کی کسی اسپیچ میں یہ نہیں آ رہا کہ انہوں نے کوئی غلطیاں کی ہیں, ان کیا تو یہ آ رہا ہے کہ ہم نے تبدیل کر دیا. بٹ یہ تبدیل کیوں کیا؟ اگر ہر چیز صحیح تھی, اگر وہ آبجیکٹیو حاصل ہو رہے تھے, وہ ٹارگیٹ ہدایف حاصل ہو رہے تھے, اگر لوگ خوش تھے, بزنس کمیونٹی خوش تھی, تو پھر بدلنے کی ضرورت نہیں. یہ تو نہیں کہیں گے نا آپ ایکسپیکٹ کریں گے میں نے نہیں, اس کی وجہ یہ بھی ہے نا کہ آپ, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ پر 3-4 اور بھی پریشر ہوتے ہیں. عدالتی فیصلے, مثلا افتخار چودھری نے اس وقت جو فیصلے دیے مشرف صاحب کے اسٹیل مل کے بارے میں, اس کا امپیکٹ نہیں پڑا. اس وقت جو نیب جو کچھ کر رہی ہے, کیا اس کا امپیکٹ نہیں پڑ رہا؟ تو خان صاحب نیب کو کہاں روک پائیں گے, عدالتوں کو کہاں روک پائیں گے؟ پنڈیا پارک کی جو ضرورتیں ہیں اس وقت جب آپ کے کنفرنٹیشن میں ڈیفینس بجٹ کا معاملہ, آپ تو کرکٹ دیکھتے ہیں نا, کرکٹ میں کوئی کپتان یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں ناکام ہوں فلاں, وہ جو موو کر رہا ہوتا ہے اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کام. ارے بھائی یہ کرکٹ نہیں ہے کہ میں عبد القادر سے بال کرا دوں گا اور اصول بہت جگہوں پہ جو ایپلیکیبل. گفتگو جاری ہے, میں چاہوں گا بریک کے بعد ذرا کنکلوڈ کروں. اور ہمارے بڑے, میں نے کہا کہ بہرحال ایک شوق ہے, لوگوں نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیے تھے, بڑے شوق سے دیے تھے, ینگسٹر بڑے امیدیں واپس ہیں. اور میں کہتا ہوں ابھی بھی سوری ٹو سے کم جو دو پاسٹ میں رہے ہیں, کوئی مجھے اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے, اس سے زیادہ ابھی تک امیدیں برقرار خان صاحب کی حکومت سے ہیں. کوئی نہیں چاہتا کہ یہ پچھلے والے جو عدالتوں کے پھیرے لگا رہے ہیں یہ اسی شکل میں واپس آ جائے. اس میں گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. اور پھر میں نے کہا نا, میرے بھی بڑے اسد عمر صاحب سے ابھی سے نہیں بہت پہلے سے خاص تعلق ہے, اور خان صاحب سے بھی رہا. میں صرف اگر آپ سے کنکلوڈ سوال کروں, 1 2 3 ڈاکٹر حفیظ شیخ کو فوری طور پر کیا قدم کرنے چاہیے؟ لیٹس کم. جی میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو یہ روپے کی گرتی ہوئی ویلیو جو ہے اس کو انہوں نے کنٹین کرنا ہوگا, کیونکہ مہنگائی کا اصل سبب انفلیشن کا. شیخ صاحب مانیٹر کر رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے وہ پہنچ جائے ان تک یہ بات, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اچھا, پہلی چیز تو یہ کہ روپے کی قدر کو کنٹین کرنا ہوگا, کیونکہ یہ چیز اس وقت تباہ بربادی پھیلا رہی ہے, اور مہنگائی 140 پہ روکنا پڑے گا کم از کم, نیچے مزید سلائڈ نہ ہو بس, کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہاں جا کے رکے گا. لوگ شرطیں لگا رہے ہیں کہ 160 روپے کا مجھ سے لے لو. یہ سب چیزیں نقصان دہ ہیں. میں کوئی فیکٹری لگانے کا سوچ نہیں سکتا 15% مارک اپ اور 145 روپے کا ڈالر پہ, کوئی نہیں لگا سکتے, کیونکہ ہم پے بیک نہیں کر سکتے اتنی مہنگی کاسٹ پہ. پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایکسپورٹ کا یہ ثابت ہو گیا کہ جو دوائی دے رہے تھے ڈی ویلیوشن, وہ ایکسپورٹ اس سے نہیں بڑھ سکے, وہ دوائی نے کام نہیں کیا. لہٰذا اسٹرکچرل ریفارمز ہم کو ایکسپورٹس میں لانے ہوں گے, صرف ڈی ویلیوشن سے ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکے گی. ایمنسٹی اسکیم از اے مسٹ, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں مسٹ. اگر آپ 2017 کا بینامی اکاؤنٹ کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ کریں گے, پکڑ رکڑی کریں گے, کنفسکیٹ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, تو پھر آپ کو پچھلی چیزوں کو ریگولائز کرنے کی دروازہ کھولنا ہوگا ایک بار. 3 ہو گئی نا, 1 2 3 چیزوں میں بل کریں, روپے کو دیکھ لیں, یہ سب کو دیکھ لیں. لیکن یہ جو آپ ان کا معاملہ آ گیا,
یہ گھر کیسے بنیں گے, ریئل اسٹیٹ کا کام, یہ 50 لاکھ گھر کیسے بنیں گے, 1 کروڑ جاب کیسے دیے جائیں گے. اور میں کہیں اور ایک بات تو میں ارے بھائی پڑھ رہا تھا کہ مہاتیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب پاور میں آئے تو انہوں نے آتے ہی کہا کہ جی میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بناؤں گا. تو لوگوں نے کہا جناب کیسے بنے گی؟ انہوں نے کہا نہیں, جب دنیا کی سب سے بڑی اور خان صاحب کہتے ہیں میں مہاتیر کو فالو بھی کرتا ہوں, دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنے گی تو اگر 15 ارب ڈالر یا 25 ارب ڈالر بنے گی تو 15 لاکھ لوگوں کو جاب بھی ملے گا, 15 لوگوں کو لائٹیں لگیں گی, بجلی لگے گا, ٹرک آئیں گے, فلاں ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو خاص صاحب کے جو لاؤڈ جو ہیں پرٹیکولرلی ہاؤسنگ افتتاح بھی کیا؟ دیکھیں یہ جو 50 لاکھ مکانوں کا ٹارگٹ ہے یہ بہت ایمبیشیس ٹارگٹ ہے, بٹ اگر آپ دیکھیں جو بیک لاگ ہے اور جو ڈیمانڈ ہے, گھر بنانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ زمین چاہیے, زمین پاکستان میں موجود ہے, خریدار موجود ہے, بنانے والے موجود ہیں, وہ انڈسٹریز موجود ہیں جو مٹیریل دے گی. ملک صاحب کو دے دیتے وہ اچھا نیچرلی یہ کام ہوگا. جو پرابلم ہے وہ ہے فائنانس کا اور فور کلوجر لاز کا. فائنانس تو لوگوں سے لینا, کیونکہ نہیں دیکھیں یہاں تو لائن لگا کے لوگ پیسے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, پر وہ جو لائن لگا کے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں نا, وہ چند % گنے چنے لوگ ہیں پاکستان میں جن کے پاس وہ پیسے ہیں. بٹ جو جینون ریکوائرمنٹ ہے نا, وہ آدمی کی ریکوائرمنٹ ہے جو وائٹ کالر جاب کرتا ہے, اپنے بچوں کو ایک مناسب اسکول میں پڑھانا چاہتا ہے, اور ایک گھر اس کا رائٹ ہے. میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے یہ جو ٹارگٹ رکھا ہے اور یہ جو اس کو فوکس کیا ہوا ہے, لوگ آ رہے ہیں بڑے, ہر ایک لے کے چلا آ رہا ہے کہ میں بنا کے دیتا ہوں. جی, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے نہیں بنانے, یہ پرائیویٹ سیکٹر نے بنانے, انہوں نے انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. انفارچونیٹلی یعنی یہ ہماری پریورٹی نہیں تھی کہ 50 لاکھ فوری طور پہ گھر بنائیں. نہیں, فوری طور پہ تو بننے بھی نہیں نا, یہ 5 سال کا پیریڈ ہے جس میں اسپریڈ ہوگا. میں اس کو یوں کہوں کہ یہ پہلے سال 6 لاکھ بننے, دوسرے سال 10 لاکھ ہونے, اس طرح یہ گریجولی انکریز ہونے. انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں گے تو لوکل انڈسٹری اور لوکل انڈسٹریلسٹ اور لوکل ڈیولپرز اور فورن لوگوں میں اتنا انٹرسٹ ہے اس کام میں, خود بخود چیزیں سیدھی ہو جائیں گی. آپ اول تو یہ کہ وہ جو بہت مشہور محاورہ ہے, ایک سنتا نہیں تھا دوسرا سمجھتا نہیں تھا, خان صاحب کے لیے کہتے ہیں نہیں, دونوں باتیں سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو ہم ریکارڈ کو ٹھیک رکھیں. یہ جو کوارٹر ہے جنوری مارچ کا, اس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں بہت زیادہ امپرومنٹ آئی ہے. پچھلے سال کے مقابلے میں آدھا رہ گیا یہ کوارٹر. تو جب ہم پورے 6 مہینے کے اندر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ $8 بلین کا تھا, اب صرف یہ 3 مہینے کے اندر $1.9 بلین ہے. پچھلے سال کوارٹر میں 3.8 بلین تھا. یہ سال جو ہے, یہ سال بند ہوگا انشاءاللہ $12 بلین پہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. $19 بلین پچھلے سال جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, اس کی جگہ 7 بلین کی امپرومنٹ اس فائنینشیل ایئر میں نظر آتی ہے, جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تھا. روپیہ. دوسری بات, میں اگر ہوتا تو یہ روپے کی قیمت کو 135 لے آتا. بیگ صاحب تو کہہ رہے ہیں نا, بیگ صاحب تو کہتے ہیں سر یہ مینیج فلوٹ سسٹم ہے, مینیج فلوٹ سسٹم ہے. یہ جتنی کرٹیسزم ہو رہی ہے نا گورنمنٹ کے اوپر, یہ سب ریورس ہو جائے گی اگر یہ 142 کا 135, کیونکہ لوگ جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے ڈالر جی یہ کر سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں. نہیں تو ڈار صاحب نے بھی تو کرا ہے ڈیمانڈ سپلائی میکینزم. تیسرا آپ نے سوال پوچھا کہ حفیظ شیخ صاحب کو آتے ہی کیا کرنا چاہیے. آئی تھنک سب سے پہلے ان کو پالیسی اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے. پالیسی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اباؤٹ نہیں سر, پہلے اسٹیٹمنٹ چاہیے کہ ان کی جو ہے وہ پلانز کیا ہیں, اور وہ نمبر 1 ان کا جو ہے وہ IMF کے بارے میں ان کی پالیسی کیا ہوگی, FATF کے بارے میں جو ہے وہ پالیسی کیا ہوگی, ایمنسٹی کے بارے میں ان کی پالیسی وہ کیا سوچتے ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس حکومت نے جو ہے وہ کہا ہے, لوگوں سے وعدہ کیا ہے, وہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آئیں گی. اور پھر ایکسچینج ریٹ, میں تو کہتا ہوں پہلے دن یہ ساری جو ہے وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں. ایکسچینج ریٹ کے بارے میں جو ہے وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ دے, انٹرسٹ ریٹ کے بارے میں پالیسی. یہ 5-6 جو سبجیکٹ ہیں, پہلا کام ان کو یہ کرنا چاہیے تو مارکیٹ میں جو ہے. پھر اس کے بعد وقت جو ہے ان کو بے شک 4 سال لیں, لیکن میری بات سنیں نا, 4 سال لیں. ایک میں بتا رہا ہوں 4 سال لیں, لیکن یہ پروگریس جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ نظر آنا چاہیے. یہ نظر آنا 4 سال تو لوگ نہیں دیں گے, جب 8واں اسد عمر ان کا حکومت 5 سال کے لیے اگر وہ الیکٹ ہوئے ہیں تو ان کا حق ہے قانونی کہ وہ 5 سال. 8واں میں اگر نظر تو آتا ہے 8واں سے پیچھے گئے نا, تو کیسے جو فائنل پرفارمنس ہے وہ تو 4 سال کا ٹائم دیں گے. میں یہ کہتا ہوں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں. عارف بھائی نے جو باتیں کہیں بہت صحیح باتیں ہیں, اور میں بھی وہی بتلاتا
کہ بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس لوئسٹ لیول پہ ہے، اس کو ریسٹور کرنے کے لیے یہ عوام کا اس سے زیادہ ہے. آپ کمیونٹی میں اگر میں فیڈریشن میں بیٹھا ہوں تو آپ کی کمیونٹی کی تو بات کروں, خوف و حراس کی فضا کو ختم کریں, انسرٹنٹی ختم آپ کریں. ابھی شیخ کو دیکھیں آپ نے خود ہی یہ پتہ نہیں ٹرمنالوجی جب 100 دن کی اور 200 دن آئے گی تو پھر پوچھا جائے گا نا آپ نے کہاں دیے بیچارے اسد عمر کو 6 ماہ بھی نہیں دیے. اب آپ شیخ صاحب کو کتنا ٹائم دیں گے؟ اور شیخ صاحب کو نہیں, ہم تو میں تو خاص صاحب کو کہوں گا اگر چیز بہتری کی طرف جا رہی ہوں گی تو یقیناً ٹائم ملے گا, لیکن یہ ٹائم اس لیے نہیں دیا ان کو کہ 8 مہینے کے بعد کرکٹ کی مثال ہے, پوری ہوتی ہے لیکن 2 اوور 3 اوور کے بعد دیکھتے ہیں نا بیٹسمین کیسا کھیل رہا ہے. یہ اگر یہ 6 ماہ میں کچھ کر پائیں گے اگر اسد عمر 8 ماہ میں نہیں کر پائے؟ دیکھیں میں اسپیسیفک انگلش کا فریز بولتا ہوں, فیلیئرز ہیو نو فادرز اینڈ نتھنگ سکسیڈ ان لائف لائک سکسیس. بالکل, بس وہ سکسیس ہوگا تو آٹومیٹک الائنمنٹ سب سیدھی کر دیں گے, بس سمپل یہ ہے. اور وہ نظر آنا چاہیے, وہ میڈیا پہ آنا چاہیے, وہ لوگوں تک. اس پہ کریڈٹ حفیظ شیخ کو چلا جائے گا نا, پھر پی ٹی آئی کی حکومت کو تو نہیں جائے گا. دیکھا جگہ حفیظ شیخ کو لائے تو کام ہو گیا. دیکھیں وہی پرانا سسٹم چلے گا, نیا والا نیا پاکستان تو نہیں بنے گا, پرانا پاکستان چاہیے. میں فیڈریشن کے آفس میں اسی لیے آیا تھا, میں نے کہا کہ اپنے اپنے شعبوں کے انتہائی سینئر سیزنڈ اور سب سے یہ کہ کمیٹیڈ لوگ, اور ہم بھی جو گفتگو کر رہے تھے, اور اگر معذرت کے ساتھ اسد عمر صاحب کی کہیں وہ ذات کے حوالے سے نہیں, پالیسیوں کے حوالے سے گفتگو کرنا جو ہمارا رائٹ ہے. اور میں تو پھر اس میں اضافہ کروں گا کہ ہم تو پھر جب کپتان اس بات کا کریڈٹ لیتا ہے کہ جی ورلڈ کپ وہ لایا اس کا, تو پھر کپتان کو اگر وہ لوز کر رہا ہے تو اس کا کریڈٹ اسے لینا چاہیے, کھلاڑیوں پہ ذمہ داری نہیں ڈالنی چاہیے. اس میں بھی یہ ہے کہ سوری کہ اسد عمر صاحب پر اس وقت خاص طور پر صرف ملبہ نہیں گرانا چاہیے, نہ گرنا چاہیے تھا, اسی لیے کہ حفیظ شیخ کے پاس بھی کوئی زیادہ چڑھی, یہ کلیکٹیو ٹیم ورک ہے, اور خاص صاحب بھی کو یہ تسلیم کرنا ہوگا. اور وہ کہتے بھی ہیں کہ ورلڈ کپ بھی اگر انہوں نے لیا, کرکٹ بنایا تو ٹیم ورک سے, حکومت بھی کامیاب بنانی ہے تو ٹیم سے. کوشش امید ہوگی کہ جو نئی ٹیم آئی ہے جس میں پرانے کھلاڑی زیادہ ہیں, آزمودہ کار نہیں ہیں, چلیں 5 کو چھوڑ دیں, کہ یہ ٹیم کامیاب ہو, کیونکہ مسئلہ جو ہے ملک کا ہے, بزنس مین کا نہیں, عوام کا ہے, یہ سب کا مسئلہ ہے. پاکستان ہے تو پھر یہ اور اس وقت اس لیے بھی کہ ہم ایک پورے اگر جغرافیائی صورتحال میں دیکھیں, بہت جن مسائل سے گزر رہے ہیں وہ بہت حساس خطرناک ہیں. ہمیں بہرحال اس حکومت سے یہ, کیونکہ ایک کہتے بھی ہیں لوگ لاسٹ ہوپ ہے, کیونکہ دونوں کو آزمایا جا چکا ہے, اور یہ امید ابھی تک تحریک انصاف کے قائد عمران خان سے تمام تر کمزوریوں خامیوں کے قائم ہے. میں ایک بار پھر اپنے مہمانوں کا شکریہ کرتے ہوئے ڈان نیوز سے اجازت لوں گا.